السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کو واقعہ سناتے ہیں۔ نوجوان سعید بن عامر جمحی ان ہزاروں انسانوں میں سے ایک تھا جو سرداران قریش کی دعوت پر مکہ سے باہر مقام تنعیم پر صحابی رسول حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوئے تھے، جن کو کفار نے غداری سے گرفتار کیا تھا۔ وہ اپنی بھرپور جوانی اور پرجوش شباب کے بل مجمع کو دھکیلتا ہوا ان میں سے راستہ نکالتا ہوا ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ کے بہت بڑے قریش کے پہلو میں جا کھڑا ہوا۔ اس مجمع میں نمایاں مقام پر وہ لوگ کھڑے تھے، اسی طرح اس بات کا موقع ملا وہ قریش کے قیدی کو دیکھ سکے جو وہاں زنجیر لایا گیا تھا، جس کو قریش کی عورتیں بچے جوان دھکیلتے ہوئے موت کے میدان کی طرف لا رہے تھے تاکہ اسے قتل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لے سکیں، اور جب جنگ بدر میں مارے جانے والے اپنے اعزاء و اقراب کا بدلہ چکا سکیں۔ جب یہ زبردست ہجوم اپنے قیدی کو لیے ہوئے اس جگہ پر پہنچ گیا جو اس کے قتل کے لیے بنائی گئی تھی، تو نوجوان سعید بن عامر ایک جگہ رک کر ہجوم کے درمیان سے حضرت خبیب کو دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا خبیب کو تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کو چیخ و پکار اور شور و غل کے درمیان ابھرتی ہوئی خبیب کی وہ باوقار پرسکون آواز سنائی دی جو اس کے پردہ سماعت سے ٹکرا رہے تھے۔ اگر تم لوگ چاہو تو قتل سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ پھر سعید نے دیکھا خبیب بن عدی نے قبلہ رخ کے 2 رکعتیں پڑھیں۔ کیسی حسین اور کتنی مکمل تھے وہ 2 رکعتیں۔ پھر اس نے دیکھا خبیب نے زعماء قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، واللہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم میرے متعلق اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ میں موت سے ڈر کر نماز طول دے رہا ہوں، تو میں اور لمبی اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا۔ پھر سعید نے یہ چشم سر اپنے قوم کے لوگوں کو دکھا کر وہ زندہ ہی خبیب کو مسئلہ کر رہے ہیں، ان کے اعضاء جسم کو یکے بعد دیگر کاٹ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے جاتے ہیں، کیا تم یہ پسند کرو گے اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اور اس وقت ان کے جسم سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا، واللہ مجھے اتنا بھی گوارا نہیں ہے میں امن اور اطمینان کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں، ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چھپے وہ بھی مجھ سے برداشت نہیں۔ اور یہ سنتے ہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کرتے ہوئے چیخ و پکار شروع کر دی، اور مار ڈالو اسے، قتل کر دو اسے۔ پھر سعید بن عامر کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے تختہ دار ہی سے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، خدایا انہیں ایک ایک کر کے گن لے، انہیں منتشر کر کے مارنا، ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا۔ پھر انہوں نے آخری سانس لی اور روح پاک اپنے رب کے حضور پہنچ گئی۔ اس وقت ان کے جسم پر تلواروں اور نیزوں کے ان گنت زخم تھے۔ اس کے بعد قریش مکہ لوٹ آئے اور بڑے بڑے واقعات اور حادثات کے ہجوم میں خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے قتل کا واقعہ ان کے ذہنوں سے اجھل ہو گیا، لیکن نوجوان سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالی عنہ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت اور ان کے دردناک قتل کے اس دل خراش منظر کو اپنے لوح ذہن سے ایک لمحہ کے لیے بھی محو نہ کر سکا۔ وہ سوتا تو خواب میں ان کو دیکھتا اور عالم بیداری میں بھی اپنے خیالات میں ان کو موجود پاتا۔ یہ منظر ہر وقت ان کی نگاہوں کے سامنے رہتا۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ
تختہ دار کے سامنے بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ کھڑے 2 رکعتیں ادا کر رہے تھے، اور اس کے پردہ سماعت سے ہر وقت ان کی وہ درد بھری آواز ٹکراتی جب وہ قریش کے لیے بد دعا کر رہے تھے، اور اس کو ہر وقت اس بات کا ڈر لگا رہتا کہ کہیں آسمان سے کوئی بجلی یا کوئی چٹان گر کر اسے ہلاک نہ کر دے۔ پھر خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے سعید کو وہ باتیں بتا دیں جو پہلے ان کے علم میں نہ تھیں۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بتایا، حقیقی زندگی یہی ہے، آدمی ہمیشہ سچے عقیدے کے ساتھ چمٹتا رہتا ہے۔ عقیدے کے ساتھ چمٹنا زندگی کی آخری سانس تک خدا کی راہ میں جد و جہد کرتا رہتا ہے۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے سعید کو یہ بھی بتایا، ایمان راسخ کیسے کیسے حیرت انگیز کارنامے انجام دیتا ہے، اور اس سے کتنے محیر العقول افعال ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے سعید کو ایک اور بڑی اہم حقیقت سے بھی آگاہ کیا، وہ شخص جس کے ساتھی اس سے اسی طرح ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں واقعی برحق رسول اور سچے نبی، اور اسے آسمانی مدد حاصل ہے۔ اور اسی وقت اللہ تعالی نے سعید بن عامر کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ قریش کی ایک مجلس میں پہنچا اور وہاں کھڑے ہو کے اس نے قریش اور ان کے کالے کرتوتوں سے اپنی بے تعلقی اور نفرت اور ان کے معبودان باطل سے اپنی بیزاری اور برات اور اپنے دخول اسلام کا برملا اور کھلا مکھلم اعلان کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور مستقبل طور پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر لی، اور غزوہ خیبر اور اس کے بعد تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے جوار رحمت میں منتقل ہوئے تو حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دونوں خلفاء حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھوں میں شمشیر برہنہ بن گئے، اور انہوں نے اپنی تمام جسمانی اور نفسانی خواہشات کو خدا تعالی کی مرضیات کے تابع کر دیا، اپنی زندگی کو اس مومن صادق کی زندگی کا نادار اور بے مثال نمونہ بنا کر پیش کیا، جس نے دنیاوی عیش و عشرت کے عوض آخرت کی ابدی اور لافانی کامیابی اور فائز المرامی کا سودا کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں جانشین ان کی نصیحتوں کو بہت ہی غور اور توجہ سے سنتے اور ان کی باتوں پر پورا دھیان دیتے تھے۔ ایک بار وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی ایام میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نصیحت کرتے ہوئے ان سے کہا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ رعایا کے بارے میں ہمیشہ خدا تعالی سے ڈرتے رہیے اور خدا کے معاملے میں لوگوں کا کوئی خوف نہ کیجیے، اور آپ کے اندر قول اور عمل کا تقاضا نہ پایا جائے۔ بہترین قول وہی ہے جس کی تصدیق عمل سے ہوتی ہے۔ انہوں نے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، عمر، دور اور نزدیک کے ان تمام مسلمانوں پر ہمیشہ اپنی توجہ کا مرکوز رکھیے جن کی ذمہ داری اللہ تعالی نے آپ پر ڈالی ہے، اور ان کے لیے وہی باتیں پسند کیجیے جو آپ خود اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے پسند کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں بڑے بڑے خطرے کی بے پرواہ نہ کیجیے، اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت کی گئی ملامت کی خاطر میں نہ لائیے۔ سعید، یہ سب کس بات کی ہے اور یہ سب کس بات میں ہمیں سمجھا رہے ہیں؟ حضرت عمر نے ان کی یہ باتیں سن کر کہا، یہ آپ جیسے شخص کے بس کی بات ہے جس کو اللہ تعالی نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ دار بنایا، جس کے اور خدا کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہیں ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس گفتگو کے بعد خلیفہ نے حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالی عنہ سے حکومت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں تعاون کی خواہش ظاہر کی۔ فرمایا، سعید،
میں تم کو حمص کا گورنر بناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے۔ حضرت سعید نے جواباً عرض کیا۔ ان کا جواب سن کر حضرت عمر نے قدر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے: خدا تمہارا بھلا کرے، تم لوگ حکومت کی بھاری ذمہ داریاں میرے سر ڈال کر خود اس سے کنارہ کش ہو جانا چاہتے ہو، خدا کی قسم میں تم کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کی گورنری ان کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا: میں تمہارے لیے تنخواہ نہ مقرر کروں، امیر المؤمنین مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بیت المال ہے جو وظیفہ مجھے ملتا ہے وہ میری ضروریات سے فاضل ہے۔ حضرت سعید نے کہا وہ حمص کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد اہل حمص کے کچھ قابل اعتماد لوگوں پر مشتمل ایک وفد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں باریاب ہوا۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا: مجھے اپنے یہاں فقراء اور حاجت مندوں کے نام لکھ کر دے دو تاکہ میں ان کی ضروریات کی تکمیل کا کوئی بندوبست کروں۔ تعمیل حکم انہوں نے خلیفہ کے سامنے جو فہرست پیش کی، اس فہرست میں فلاں بن فلاں اور فلاں بن فلاں اور سعید بن عامر کا نام بھی شامل تھا۔ سعید بن عامر کون؟ سعید بن عامر کون؟ حضرت عمر نے حیرت سے پوچھا۔ ہمارے گورنر ارکان وفد نے جواب دیا۔ تمہارا گورنر؟ کیا تمہارا گورنر فقیر ہے؟ حضرت عمر نے مزید حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں امیر المؤمنین، خدا کی قسم کتنے ہی دن ایسے گزرے ہیں کہ ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی۔ وفد نے مزید وضاحت کی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور دیر تک روتے ہی رہے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئے۔ پھر وہ اٹھے اور 1000 دینار ایک تھیلی میں رکھ کر اسے ارکان وفد کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا: سعید سے میرا سلام کہنا اور کہنا امیر المؤمنین نے یہ مال آپ کے لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اسے اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ وفد کے لوگ دیناروں کی وہ تھیلی لے کے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور اسے ان کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے اس تھیلی اور ان میں رکھے ہوئے دیناروں کو اپنے سے دور ہٹاتے ہوئے کہا: انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسی ان کے اوپر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو گئی۔ آواز سن کر ان کی بیوی گھبرائی ہوئی ان کے پاس آئی اور بولی: سعید کیا بات ہے؟ کہا: امیر المؤمنین کا انتقال ہو گیا۔ کیا امیر المؤمنین کا کوئی مصیبت کی خبر سنی آپ نے؟ کیا امیر المؤمنین کی موت کی خبر سنی آپ نے؟ فرمایا: نہیں، اس سے بھی بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ حضرت سعید نے کہا: کیا کسی جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی؟ اہلیہ نے سوال کیا۔ فرمایا: نہیں، اس سے بڑا حادثہ ہوا ہے۔ حضرت سعید نے جواب دیا۔ پھر اس کی بڑی بیوی نے کہا کہ پھر کیا ہو سکتا ہے؟ بیوی نے پوچھا۔ فرمایا: میرے گھر میں داخل ہو گئی تاکہ میری آخرت کو تباہ کر دے، وہ آفت داخل ہوئی۔ کیا آفت تھی؟ حضرت سعید نے جواب میں فرمایا کہ مال، دولت، درہم و دینار جو میرے گھر میں آ گئے جس کے وجہ سے میری آخرت تباہ ہو جائے گی۔ کیا تم اس معاملے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ حضرت سعید نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ فرمایا: کیوں نہیں، میں ضرور مدد کر سکتی ہوں۔ پھر حضرت سعید نے تمام دیناروں کو بہت ہی چھوٹی تھیلیوں میں بند کیا اور اس کے بعد غریب حاجت مند مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ اس بات کو ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے دورے پر وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس دورے میں جب آپ حمص پہنچے، اس زمانے میں حمص کو قوالیفہ بھی کہا جاتا تھا، اس لیے وہاں کے باشندے بھی اہل کوفہ کی طرح اپنے عمال اور حکام کی کثرت شکایتیں کرنے میں مشہور تھے۔ جب اہل حمص خلیفہ سے سب کا ملاقات ہوا، سلام کیا، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خلیفہ نے ان سے دریافت کیا: تم نے اپنے نئے امیر کو کیسا پایا؟
جواب میں انہوں نے امیر المؤمنین کے سامنے حضرت سعید بن عامر کی 4 شکایتیں پیش کیں، جن میں سے ہر شکایت دوسری سے بڑی تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے ان کو اور سعید کو ایک جگہ اکٹھا کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی وہ سعید کے متعلق میرے حسن ظن کو صدمہ نہ پہنچائے، کیونکہ میں ان کے متعلق بہت زیادہ خوش گمان تھا۔ جب شکایت کرنے والے ان کے امیر سعید بن عامر میرے پاس یکجا ہوئے تو میں نے دریافت کیا تم کو اپنے امیر سے کیا شکایت ہے؟ جب تک خوب دن نہ چڑھ آتا ہے یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے، ساری رات گھر میں رہتے ہیں۔ اور اس سے بعد میں نے سعید سے دریافت کیا سعید تم اس شکایت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سعید تھوڑی دیر تو خاموش رہے، پھر بولے خدا کی قسم میں اس بات کو زہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کو زہر کیے بغیر چارہ نہیں۔ بات یہ ہے میرے گھر میں کوئی خادم نہیں ہے، اس لیے ذرا سویرے اٹھتا ہوں تو پہلے آٹا گوندھتا ہوں، پھر تھوڑی دیر انتظار کرتا ہوں تاکہ اس کا جو ہے نا پھر روٹیاں پکاؤں۔ روٹیاں پکانے کے بعد وضو کر کے لوگوں کی ضروریات کے لیے باہر نکلتا ہوں۔ میں نے اہل حمص سے پوچھا تمہاری دوسری شکایت کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ رات کے وقت کسی کا جواب نہیں دیتے، باہر نہیں نکلتے۔ میں نے پوچھا سعید اس شکایت کے متعلق کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا خدا کی قسم میں اس بات کو بھی زہر کرنا پسند نہیں کرتا تھا، میں نے دن کے اوقات لوگوں کے لیے اور رات کے اوقات رب کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں۔ میں نے متعرضین سے کہا اب تیسری شکایت بیان کرو۔ انہوں نے کہا یہ مہینے میں ایک بار دن بھر گھر سے باہر نہیں نکلتے، مہینے میں ایک بار دن بھر پورا گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ میں نے دریافت کیا سعید اس شکایت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سعید نے کہا امیر المومنین میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، جسم کے جو کپڑے میں پہنے ہوا ہوں اس کے سوا اور کوئی جوڑا نہیں ہے، مہینے میں صرف ایک بار ان کو دھوتا ہوں، خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں، سوکھنے کے بعد دن کے آخری حصے میں انہیں پہن کے باہر آتا ہوں۔ میں نے سب حضرات سے پوچھا آخری شکایت یہی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں ایک اور شکایت بھی ہے کہ یہ بیٹھے بیٹھے رونے لگتا ہے اور غشی طاری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم گھبرا جاتے ہیں۔ میں نے سعید سے پوچھا اس شکایت کا جواب دو، تو انہیں جواب میں کہا خبیب بن عدی کے قتل کے وقت میں موجود تھا، اس وقت میں مشرک تھا، میں نے قریش کو دیکھا، ان کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹ رہے تھے، ساتھ یہ کہتے تھے کیا تم یہ پسند کرتے ہو آج تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو اس کو یہ تکلیف سے آپ کو نجات دلواتے، اس کو تکلیف ہوتی؟ تو جواب میں خدا کی قسم حضرت خبیب نے کہا تھا مجھے پسند نہیں، میں اطمینان سکون کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبوں میں ایک کانٹا لگ جائے، مجھے اس سے بھی برداشت نہیں یہ بات۔ خدا کی قسم جب وہ منظر یاد آتا ہے ساتھ ہی مجھے وہ باتیں یاد آتی ہیں، میں ان کی مدد نہ کر سکا، میں ان کو اس نے مصیبت سے نہ بچا سکا، اور اللہ تعالیٰ میری اس کوتاہی کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اسی باتوں پہ مجھے غشی طاری ہو جاتی ہے، میں رونے لگ جاتا ہوں۔ یہ سن کر میں نے کہا خدا کا شکر ہے اس نے سعید کے متعلق میرے حسن ظن کو صدمہ نہیں پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے 1000 دینار بھیجے تاکہ ان سے وہ اپنی ضروریات پوری کریں۔ جب ان کی اہلیہ نے دیناروں کو دیکھا بولی خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو آپ کی خدمت سے بے نیاز کر دیا، اب آپ اس رقم سے ہمارے لیے ایک غلام اور ایک خادم خرید دیجئے۔ یہ سن کر حضرت سعید نے کہا کیا تم اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں ہے؟ کیا تم کو اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں ہے؟ اہلیہ نے پوچھا یہ رقم اس کے پاس جمع کر دیں۔
اور واپسی پر یہ رقم ضرورت مندوں کو دے دیں گے، غریبوں میں تقسیم کر دیں گے۔ اور اس کے بعد اہلیہ نے وضاحت سے پوچھا، حضرت سعید نے فرمایا یہ رقم اللہ تعالیٰ کی ذات کو قرضہ دے رہے ہیں، اور یہ قرضہ ہمارے لیے جزائے خیر بنے گا اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو، اور ان لوگوں میں سے تھے جو خود محتاج اور ضرورت مند ہوتے تھے تو بھی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔